अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज एक बार फिर से बल्ला वापस ले लिया गया है। अब इस बल्ला वापस लेने के बाद दो किस्म के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके कैंप में जश्न मनाए जा रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुडियां डाली जा रही हैं, मिठाइयां खाई जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत सारे लोग तो पुरुमीद हैं, लेकिन कुछ बेचारे दोस्तों के चेहरे लटके हुए हैं, डिसहार्टेड हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या क्या निजाम है, एक्सपोज हो गया ये सब कुछ। उसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन किराम कि ये निजाम एक्सपोज हो गया है। लेकिन एक मिनट के लिए यहीं पर ठहर जाइए, जरा यहीं पे रुक जाइए। जो लोग बेचारे बहुत मायूस हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा जरा यहीं पे रुक जाइए। और ये जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लुटियां डाल रहे हैं, जरा मैं इनके ऊपर 2-4 मिनट आपको कुछ मजेदार हकायक बता दूं, फिर मैं आपके सामने कुछ कानूनी हकायक रखूंगा। तो हमारे इन दोस्तों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोस्तों से, मुझे एक ही शिकवा हमेशा से रहता है। बड़ी जल्दी बेचारे मिठाइयां खाते हैं, बाद में हैजा हो जाता है। लुडियां डालते हैं तो लुडियां रिवर्स हो जाती हैं, भंगड़े डालते हैं तो बेचारे बाद में जो है ना वो बैन करने पड़ते हैं। कुछ इसी तरह की सिचुएशन नाज़रीन किराम बल्ले की बार होने जा रही है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो सब रिवर्स होने की खबरें हैं। ये क्या चल रहा है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर उल्टा पड़ रहा है? ये जो मदहोशी के अंदर इस वक्त मजा ले रहे हैं ना, ये मदहोशी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की मदहोशी है, जो कि एक नशे की तरह है। ये नशा शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है। जब आप खुदा ना खास्ता कोई नशा शुरू करते हैं ना, तो वो आपको लगता है यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाद में आपको जो है ना वो जान बचाने के लिए कभी किसी जान बचाओ सेंटर में, कभी किसी नशा छुड़ाओ सेंटर में जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का वही हिसाब होने वाला है। हकायक आपके सामने मैं रख देता हूं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और तहरीक इंसाफ के जो लोग मायूस हैं उनको क्यों मायूस नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट्स, 4 बड़े तगड़े पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन चारों पॉइंट्स से आपको अंदाजा हो जाएगा कि विचली गल ओरे और पिक्चर अभी बाकी है। इसी के ऊपर तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो दरखास्त है वो आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिए। आपकी ये सब्सक्रिप्शन एनेबल करती है हमें प्रोपोगंडा से लड़ने के लिए, वही प्रोपोगंडा जो दिन रात जारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। अब तो बहुत बड़े बड़े साफी मान रहे हैं। नुसरत जावेद साहब ने इस बात का इतराफ कर लिया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इस वक्त हकाइक की जो आगाही है उसके लिए सोशल मीडिया पे इंहिसार करना पड़ता है। तो प्लीज आप जो है ना वो इस काफिले में हमारा साथ जो है वो जरूर दीजिए। सुना लेकिन हम एक एक चीज करके आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 3 बड़ी चीजें हैं जो कि नून लीग की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। सबसे पहले इस बात को जरा समझ लीजिए कि जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है वो ये फैसला नहीं है कि तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया जाए। नहीं, जो अबूरी स्टे दिया गया था, जो जस्टिस मियां खेल ने स्टे दिया था, उस स्टे को सिर्फ वापस लिया गया है। इसके ऊपर जो अगले 144 घंटों के बाद फैसला होने जा रहा है, जिसके ऊपर बैठेगा डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच ने दोनों तरफ से सुनना है और उसके बाद फैसला करना है। वो है असल फैसला, वो असल फैसला होना है। तो ये जो है वो एक वक्ती तौर पर एक रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था, उस रिलीफ को वापस लिया गया है। ये मेरिट्स के ऊपर दरखास्त नहीं सुनी गई है, ये टेक्निकलिटीज के ऊपर के अभी ये बनता नहीं है। देखें, पाकिस्तान को काम करने दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काम करने दें। और ये जो आज वक्ती तौर पे भी रिलीफ वापस हुआ है ना, पहले जरा इस बात को जान लीजिए। ये जो वक्ती तौर पे भी रिलीफ वापस हुआ है, इसके अंदर किरदार है जनाब हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा की उस ऑब्जर्वेशन का। जब ये इलेक्शन कमीशन मामला कोर्ट के अंदर लेके गया था, वो पीके 91 वाला मेरे ख्याल से रिटर्निंग अफसर का मामला था, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि देखिए आप कि दूसरे फ्रीक को सुने बगैर ही जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दे रहे हैं कि कोर्ट्स क्या कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, दिस एंड दैट, और क्या आप इलेक्शंस को डिरेल करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें की गई थी। आज उसका अमली मजहर सामने हमें देखने में मिला। ऑब्वियसली जब आप सुप्रीम कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन दे रही होती है तो जो कोर्ट्स होती है नीचे, वो उनके ऊपर फर्क पड़ता है, वो उस चीज का असर लेती है। तो ये जो कुछ हुआ है ना, ये उसके अकॉर्डिंग हुआ है। अब मैं जरा उन पॉइंट्स की, मेन पॉइंट्स की बात आपके सामने कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि कल सुबह 9:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम PST 9:30 एक फैसला होने जा रहा है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। और ये जो फैसला है ये जस्टिस जवाद हसन ने
عمر ڈھلوں کی درخواست کے اوپر یہ بلے کے نشان واپس لینے کے اوپر ایک فیصلہ دیا تھا. اس کے اوپر جناب جج صاحب نے فرمایا تھا, آج ہی جج صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسا فیصلہ دیں گے جو عدالتی نظیر بنے گا. اب جج صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے اور دلائل سے بھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو بلہ شاید یہاں سے واپس, تو بڑے زیادہ چانسز ہیں کہ کل صبح ہی تحریک انصاف کو بلہ واپس مل جائے. نمبر 1. نمبر 2, ہو سکتا ہے جی پشاور ہائی کورٹ نے یہ اب فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے اوپر سٹے واپس ہو گیا ہے تو اس کے اوپر کچھ اس طرح کی چیز نہ ہو. لیکن اس وقت جو تحریک انصاف نے دوسرا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں جانے کا. اب سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا بیہیویئر آپ دیکھ ہی رہے ہیں, معذرت کے ساتھ میں کیا کہوں, ایکسپوز ہو رہے ہیں, بڑے بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا قاضی صاحب کے ساتھ دیکھ کے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ یہ صرف اب سپریم کورٹ کے رپورٹر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے. اور آپ بلیو کیجیے, آج مجھے جسٹس عمر عطا بندیال رہ کے یاد آ رہے تھے کہ کیسا شاندار شخص جس نے اپنے اوپر ہونے والے اتنے کرٹیسزم کو بھی برداشت کیا اور خوش ہو کے جو ہے نا وہ ہنس کے سب کی بات سنتے تھے. قاضی صاحب کے ساتھ تو یہ بندہ مطلب عجیب باتیں, عجیب سردار کیوں ساتھ میں لکھا ہے, مجھے آنریبل جسٹس کیوں کہہ رہے ہیں, مطلب عجیب باتیں. ٹھیک ہے جناب جج صاحب, کیا ہوتا ہے, یہ کیا بات ہو گئی, وہ کیا بات ہو گئی. خیر وہ تو ایک ایکسپوز ہو ہی رہا ہے سارا نظام, وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی بغض میں کون کون مبتلا ہے, وہ تو سب سامنے آ رہا ہے, اس میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ میں لے جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ چیزیں آئیں گی آن ریکارڈ. پاکستان تحریک انصاف چیزیں آن ریکارڈ لے کر آ رہی ہے, آن ریکارڈ. اب چیزیں آ رہی ہیں ناظرین کرام آن ریکارڈ, اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کرنا ناظرین کرام مجبوری بن جائے گی سپریم کورٹ کی. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ سن لیجیے, اس کی فوری بعد ہمارے پاس آ جائے گی. اور یہ کیونکہ 30 سے 35 دن رہ گئے ہیں الیکشنز کے اندر, ایسے میں جماعت کو آؤٹ کرنا اور اس میں سپریم کورٹ کا کندھا استعمال ہونا بہت بڑی بات ہوگی, بہت بڑی بات ہوگی. لہٰذا یہ سپریم کورٹ نہیں ہونے دے گی. آبویسلی بغض عمران سے میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو اس سے بڑی بات سپریم کورٹ کی عزت ہے, یہ نہیں ہونے والا, اور ڈائریکشنز ادھر ہی جاری ہو جانی ہے. اور اچھا بالفرض میں اب تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, 4 میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل پوائنٹ رکھنے تھے. تیسرا پوائنٹ رکھتا ہوں, بالفرض سپریم کورٹ کہتی ہے جی نہیں ہم نہیں سن رہے, آپ کورٹ کے اندر جا کے سنائیں گے ساری بات. تو تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ناظرین کرام پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ڈویژن بینچ بیٹھے گا اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا بلہ واپس کرنے کی وہ بات, وہ ان سے لینے کی بات کریں. تحریک انصاف کا بلہ واپس ہی ہوگا. اور یہ یہاں پر جو معاملہ ہے نا وہ 9 جنوری کو سنا جا رہا ہے اور 13 جنوری کو نشان الاٹ ہو جانے ہیں. مین وائل ٹکٹیں بھی اسی میں جانے, اور یہ وہ 13 جنوری کو نشان جو ہے وہ الاٹ ہو جائیں گے. یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اگر 9 جنوری کو فیصلہ نہیں ہوتا ہے, اگر 9 جنوری کو جو ہے نا وہ اول تو جو ہے نا وہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے 9 جنوری کو میرے خیال سے ابھی تک جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلہ واپس دے دیا جائے, اور وہ جاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. لہذا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. مسٹ میں کہہ رہا ہوں یہ لکھوا لیجئے کہ تحریک انصاف کو بلہ جو ہے نا وہ واپس ملے گا, اس کے علاوہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے چیزیں ہو رہی ہیں. پھر جناب کچھ گڑبڑ بھی سامنے آئی, اور میں پھر چوتھا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ گڑبڑ بتانے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ جناب پچھلی دفعہ جو یہ جسٹس جب یہ معاملہ ہوا نا تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن جب پیش ہوا تھا, جب مشل یوسفزئی ہنسی تھی, اس وقت پتا چلا تھا کہ پارٹی صرف الیکشن کمیشن تھا, سرکار پارٹی نہیں تھی. تب ڈپٹی اٹارنی جنرل آ کے دلیلیں اور دلائل دے رہے تھے. یہ بات بھی جو ہے نا وہ آج سامنے آئی ہے. اور حضرت کرام چوتھا پوائنٹ سن لیجئے, وہ آپ کے لیے زیادہ مزیدار ہوگا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بالفرض ہر طرف سے بلہ واپس چلا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر بیک اپ تیار ہے, مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے بیک اپ تیار کیا ہوا ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پارٹیز 2 رجسٹرڈ ہیں. میں نے کاؤنٹر چیک کیا تو کچھ لوگوں نے کچھ پارٹی سورسز نے اس پہ منع کیا کہ کوئی نہیں, 2 پارٹیز نہیں ہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے.
لیکن کچھ وہ ہمیں سورسز بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور سوچ کے رکھا گیا ہے. وہ شیخ رشید کی قلم دوات پہ لڑنا ہو سکتا ہے اس کو پریفر نہ کریں، لیکن مولانا شرانی صاحب کی جماعت موجود ہے، آپ کے پاس وحدت المسلمین موجود ہے، آپ کے پاس اس کے علاوہ جو یہ حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب والی جماعت موجود ہے، بہت ساری جماعت موجود ہے جن کے ساتھ مکمل اتحاد کر کے ان کے نشان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان لڑ سکتے ہیں. اس بات کی نہ جانے ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں حیران ہوں اس بات کے اوپر. شاید یہ سمجھ جائیں کہ بلے کا نشان میٹر نہیں کرتا ہے، نشان عمران خان ہے، بلہ نہیں ہے. بلے کا نشان میٹر نہیں کرتا، عمران خان جس چیز کو کہے گا عوام آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ٹھپا لگا دے گی. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے گا اتنی جلدی مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. بلہ واپس لے لیا، فلاں واپس لے لیا، بھائی بلے کی کیا اوقات ہے؟ کسی نشان کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ اوقات ہوتی ہے اس چیز سے منسلک شخصیت کی، یا اس چیز سے منسلک اس اہم ترین چیز کی جس کے ساتھ اس کی نسبت رکھی جاتی ہے. تو عمران خان کل کو کہیں گے کرسی میرا نشانہ، کرسی پہ مور لگا دو، مثال ہے، صوفے پہ مور لگا دو، لوگ آنکھیں بند کر کے مور لگا دیں گے. اور دے دیں آپ بلہ جہانگیر ترین کو دے دیں، یہ پرویز خٹک صاحب کو دے دیں، کسی کو دے دیں بلہ. آپ ایسا کریں نواز شریف کا شیر چھین کے ان کو بلہ دے دیں، اور عمران خان کو کوئی ایک چیز دے دیں، کوئی ایک چیز، لالٹین دے دیں، مثال ہے، کوئی اور ہی نشان دے دیں، جیپ نہ دیجیے گا بس. if you know تو لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھپے لگائیں گے. اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، جب سمجھ آئے گی تو پانی سر سے بہت اونچا جو ہے نا وہ گزر گیا ہوگا. ایک اور اہم ترین خبر یہ ہے ناظرین کرام کی جو سیکشن 215 ہے، الیکشن ایکٹ 2015 کا سیکشن 15 ہے میرے خیال سے. اس میں یہ پارٹی کے انتخابی نشان واپس لینے کی بات کی جاتی ہے. اس کو ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہے کورٹ کے اندر. یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے. دوسرا ناظرین کرام، عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے وکلا کی بڑی ڈیٹیل میں. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ 100% کانفیڈنٹ ہے، 100%، اور انہیں کسی چیز کا فرق نہیں ہے. وہ بس عوام سے ایک بار پیغام دے رہے ہیں، ووٹ ڈالنے نکلیے، باقی نظام جانے، کپتان جانے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.